بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ آج سنن نسائی کا سبق نمبر 39 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق اور گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ باب الانتفاع بفضل الوضوء، یعنی وضو سے بچے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھانا۔ وبه قال اخبرنا ابو داود سلیمان بن سیف قال حدثنا عتاب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي حجة قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما صنعت۔ حضرت ابو حیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا، پھر کھڑے ہو کر وضو سے بچا ہوا پانی پیا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ حدیث مبارک کے متن پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم حدیث مبارک کی سند کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے پہلے راوی سلیمان بن سیف ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور حدیث مبارک کے دوسرے راوی سہل بن حماد ہیں اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارک کے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا اس حدیث مبارک پر، تو باب کا مقصد یہ ہے کہ جس پانی کو وضو کرتے ہوئے ہاتھ لگا ہو وہ ناپاک نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پیا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ سے بھی واضح ہے۔ اب ہم اسی باب کے اگلے حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفیان قال حدثنا مالک بن مغول عن عون بن ابی جحیفة عن ابیہ قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء واخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطحا میں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی لے کر نکلے، لوگ تیزی سے ان کی طرف بھاگے، مجھے بھی اس میں سے کچھ پانی مل گیا، پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، گدھے، کتے اور عورتیں آپ کے آگے سے گزر رہی تھیں۔ اس حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے، دوسرے اور تیسرے راوی کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور چوتھے راوی عون بن ابی جحیفہ ہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی ابو جحیفہ ہیں اور ان کا نام واہب تھا۔ یہ صحابہ کرام میں سے نوجوان صحابی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذاتی محافظ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بالغ نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کی ہیں اور سن 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کے متن کی طرف۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطحا مقام پر دیکھا، یہ مکہ کا ایک مقام ہے۔ وَأَخْرَجَ بِلَالٌ، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ خیمے سے نکلے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کا بچا ہوا پانی بطور تبرک جو ہے حاصل کرنا چاہا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھانے لگے تو سترہ آگے گاڑ دیا، تو پھر عورتیں، گدھے، کتے وغیرہ کوئی بھی آگے سے گزر رہے تھے تو نماز کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا مسنون ہے اور وضو کا بچا ہوا پانی پینا جائز ہے، اور صحابہ کرام سنت کے عمل پر بہت سختی سے کاربند تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت پر بھی عمل کیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام نے برکت کے طور پہ استعمال کیا، گویا کہ اس طرح برکت کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں سترہ کا استعمال سنت ہے، اور اگر سترہ ہو تو کسی کے آگے سے گزرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک کا شوق ظاہر ہوتا ہے۔
کہ وہ ان چیزوں سے برکت لیتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لگتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت بنایا، اور وضو کا بچا ہوا پانی یعنی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا ہو وہ بھی پاک اور بابرکت ہے۔ اسی طرح غسل کا بچا ہوا پانی بھی پاک ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ مذکورہ روایات اس بات کے تحت لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مائع مستعمل کی بابت مزید تفصیل انشاءاللہ کتاب المیاہ میں بھی پڑھیں گے۔ اپنی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعودان فوجدان قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی وضوءه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے تو مجھے بے ہوش پایا۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا۔ حدیث مبارک کے راویوں میں سے پہلے اور دوسرے راوی کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کی تیسرے راوی محمد بن منقدر ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ عیادت مریض یعنی مریض کی خبرگیری کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، اور یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور وضو کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا جیسے کہ اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ علاج اور دوا کے استعمال کا بھی جواز ہے، اور یہ توکل کے بالکل خلاف نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ توکل کرنے والے تھے انہوں نے بھی علاج فرمایا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا اثر اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب فرض الوضوء یعنی وضو کی فرضیت۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ حضرت ابو ملیح ابن والد محترم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی ابو ملیح ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور 5ویں راوی اسامہ اور ان کے والد ابن عمیر ہیں۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے 2 چیزوں کے بارے میں بتلایا، ایک تو یہ کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ صدقہ حرام کے مال سے نہیں ہوتا۔ تو غلول سے مراد خفیہ طریقے سے خیانت ہے، لیکن یہاں مطلق خیانت مراد ہے، یعنی حرام طریقے سے حاصل شدہ مال وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ حرام کے حصول میں کسی نہ کسی خیانت کا ارتکاب ضرور ہوتا ہے، اس لیے اسے غلول فرمایا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے کچھ اہم نکات اور فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث مبارک سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ طہارت کے بغیر نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اور اسی طرح حرام مال سے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، جس طرح کہ ابھی بیان بھی کیا، اور حرام مال سے صدقہ اس لیے بھی قبول نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اور صدقے کا اجر تبھی ملے گا جب وہ حلال کمائی سے ہو۔ اسی طرح اس حدیث مبارک میں صلاۃ کا لفظ یہاں نکرہ آیا اور نفی کے سیاق میں آیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی نماز مراد ہے، یعنی خواہ وہ نماز نفل ہو، فرض ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر ایک کے لیے طہارت شرط ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عبادات میں اخلاص کے ساتھ ساتھ طہارت جسم و مال بھی ضروری ہے،
علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مظالم کا لوٹانا واجب ہے، یعنی اگر ظلم کے ساتھ کسی سے کوئی چیز لے لی ہو تو اس کا دینا جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ نفلی صدقات وغیرہ سے بھی افضل ہے۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔